السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آپ دیکھ رہے ہیں لشاریز ریویو. گائز میں آپ سے کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیوز پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جائے. اور اس کے ساتھ میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ان پہ کمنٹ بھی کیجئے. ہم نے اس ہفتے یہ خبر سنی کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پہ بین لگ گیا. انڈیا میں ٹک ٹاک پہ بین پہلے ہی لگ چکا تھا. انڈیا میں ٹک ٹاک پہ بین اس وجہ سے لگایا گیا کہ ان کی حکومت نے یہ کہا کہ لوگوں کی پرائیویسی اور پرائیویٹ چیزیں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. اس کے بعد امریکہ میں جو ہے ٹک ٹاک پہ بین لگنے کی باتیں ہوئی اور ہو رہی ہیں. ان کا موقف جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان جو لوگوں کی پرائیویسی اور پرائیویٹ باتیں جو ہیں ان کو عام ہونے کا خطرہ ہے. اور پاکستان میں پابندی کس وجہ سے لگی؟ اس وجہ سے کہ لوگ اپنی پرائیویٹ باتیں اور پرائیویسی کھل کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. دھڑا دھڑ جو ہے وہ بےہودگی کی جا رہی تھی. مجھے بالکل نہیں میں خود جو ہے وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا رہا ہوں اور میں نے تھینک گاڈ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی بھی کوئی ایسا ویڈیو نہیں بنایا جس کو دیکھ کے مجھے شرمندگی ہو اور یا میں یہ سوچوں کہ میرے گھر والے یا میرے جاننے والے اگر اس کو دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے. تو اس پہ پابندی اس وجہ سے لگائی کہ لوگوں نے اپنے کر دیاں ساریاں گلاں جڑیاں نے شرما یالیاں کھول کے جڑیاں وہ کھانا شروع کر دیا. ہر انسان جو ہے وہ بےہودگی کیے ہی جا رہا تھا. یہ ویڈیو جو ہے میں وہ ٹک ٹاک پہ پابندی جو لگی اس کے بارے میں نہیں بنا رہا ہوں. یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ان ساری چیزوں کی جو ہمارے معاشرے میں ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم وہ کیوں کر رہے ہیں. اور سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایک باشعور پڑھی لکھی اور سمجھدار قوم جو ہے وہ کہتے ہیں. ہمارے پاس وہ سارے انسٹرومنٹس ہیں جو دوسرے ممالک کے قوم جو ہے ان کے پاس ہیں، چاہے وہ سیل فون ہوں، چاہے کمپیوٹر ہو، بکس ہوں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، اچھا ماحول ہو، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں ایک عجیب و غریب ایک نئی لہر جو وہ چل نکلی ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ، نابالغ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کرنا. سب لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ اتنا سینسٹیو موضوع ہے، ہم اس پہ بات بھی نہیں کرتے. ہاں یہ ہوتا ہے جب کوئی ریپ کیس ہوتا ہے تو ہم سب جو ہیں وہ جھنڈا لے کر جو ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو ہے جو مجرم ہیں ان کو سرعام پھانسی دے دی جائے، سب لوگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی بات نہیں کرتے، کبھی بھی اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ہانک کے چلا جاتا ہے، چاہے حکومت کا بندہ ہو، چاہے ہمارے مفکر ہوں، چاہے ہمارے کرکٹر ہوں، چاہے ہمارے اداکار ہوں، سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں اور دوسرے دن ہی آپ کی اپنی کوئی خوبصورت ہنستی ہوئی ویڈیو جو ہے پوسٹ کر دیتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے پوسٹ کی ہوئی ہوتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، اور اس کے بعد ختم. کوئی بھی اس چیز کی بات ہی نہیں کرتا کہ وجہ ہے کیا، کیوں ہو رہا ہے. بہت پہلے ایک ڈرامہ جو ہے وہ بنا تھا اڈاری، بہت ہی خوبصورت ڈرامہ تھا. وہ کشف جو ٹرسٹ ہیں ان لوگوں نے جو ہے وہ بنایا تھا اور وہ چائلڈ ابیوز کے بارے میں تھا کہ اپنا ستیلا باپ جو ہے وہ بچی کو ابیوز کرتا ہے. اور ابھی جو ہے وہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے مشک. وہ ڈرامہ مجھے اتنا پسند تو نہیں، لیکن اس میں بھی آپ چائلڈ میرج کی بات کر رہے ہیں. آپ چائلڈ جو ہے ابیوز تو آپ نہ کہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے دڑا دڑ جو چیز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج بات، وہ حمایت ہمارے کچھ لوگ سو کالڈ لبرل لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ ہے کہ کیوٹیز جو ہے اس کو پاکستان میں چلنے دیا جائے. کیوٹیز کے بارے میں آپ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیز چلنے سے پہلے جو ہے کچھ نہیں بتایا جاتا، کچھ نہیں کہا جاتا، صرف اس کو پھینک دیا جاتا ہے ایٹم بم کی طرح، اور بعد میں کہا جاتا ہے اوپس یہ کیا ہو گیا، اس پہ تو پابندی لگنی چاہیے. جیسے چڑیلز کے ساتھ ہوا، چڑیل چلا دیا گیا اور اس کے بعد اس پہ پابندی لگا دی گئی اور پھر 2 دن کے بعد پابندی ہٹا بھی لے گی. اب مجھے بالکل نہیں سمجھ آیا یہ پابندی اس لیے لگائی گئی کہ چڑیل ناکام ہو گیا تھا تاکہ اس کو خبریں مل جائیں اس پابندی لگنے اور پھر پابندی اٹھنے کے بعد لوگ جو ہیں اس کو جا کر دیکھ سکیں زی5 پہ، یا واقعی جو ہے اس پہ کسی نے پابندی لگائی تھی اور کیوں لگائی تھی اور پھر ہٹائی کیوں، کسی نے کچھ نہیں بتایا. اوکے جی. اس کے بعد میں بات کر رہا تھا کیوٹیز کی.
کیوٹیز اصل میں ایک فرینچ مووی ہے جو 10 سے 11 سال کی 4 لڑکیوں کی زندگی کے بارے میں بات کرتی ہے. ان میں سے ایک لڑکی مسلم ہے جو کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے فرانس میں رہتی ہے، اور وہ اپنی ایک ہمسائی لڑکی کو دیکھتی ہے کہ جو باغی ہے، والدین کی بالکل بات نہیں مانتی. یہ بچی جو ہے یہ مسلم ہے، اور یہ جو ہے اس کے والدین اس کو فورس کرتے ہیں یا اس کو سکھاتے ہیں کہ تم اسلام کے مطابق جو ہے زندگی گزارو. اور بھی بہت ساری اسلام کی چیزیں ہیں جن پہ کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میرا موضوع وہ نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. پھر یہ جو بچیاں جو ہیں، یہ 4 بچیاں جو ہیں یہ اپنا بینڈ بناتی ہیں جو انہوں نے ڈانسنگ مقابلہ جو ہے اس میں حصہ لینا ہے. اور یہ جو ہیں اتنے بیہودہ یہ کپڑے مطلب وہ پہن کے وہ ڈانسنگ مقابلے میں حصہ لیتی ہیں، اس کی پریکٹس کرتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 10 سال 11 سال کی بچیاں، ہم لڑکیاں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بچیاں کہہ رہا ہوں. اور ان کے ایسے ایسے سین اس مووی میں جو ہیں کہ جن میں وہ خود لذتی جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو ہاتھ لگا کر مزہ لینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. سوری لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا، ادروائز کچھ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی. یہ فلم جو ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں اس میں یہ بھی ہے. اس فلم جو ہے اس فلم پہ یہ نیٹ فلیکس پہ ہے. اصل میں یہ فلم جو ہے اب ریلیز کی گئی ہے، پہلے یہ فرینچ مووی تھی وہاں پہ چلی تھی. نیٹ فلیکس نے جب یہ مووی جو ہے ریلیز کی تو امریکہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ، فوجداری مقدمہ قائم کر دیا گیا، اور 6 لوگ جو ہیں 6 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے سبسکرپشن جو ہے نیٹ فلکس کی جو ہے وہ کینسل کر دی اس احتجاج کے طور پہ کہ تم جو پیڈو فائل جو ہے اس کو دکھا رہے ہو، اس چیز کو ہوا دے رہے ہو کہ چھوٹی بچیوں کو تم ایسی چیزیں کرتے ہوئے دکھا رہے ہو کہ جو لوگ برے ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے یا ان کے اندر کی گندگی جو ہے وہ اور باہر آئے گی. تو ہمارے ملک میں، پاکستان میں بہت سارے سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ فلم جو ہے وہ پاکستان میں نیٹ فلکس پہ جو ہے وہ چلے اور آئے، اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے، اللہ اس کی زندگی دراز کرے اور اس کو جو ہے اس کا اجر دے، جو لوگ اس کا ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ جو ہمارے سوسائٹی کے مسائل ہیں ان پہ بات جو ہے وہ کرتا ہے، وہ ہے حمزہ علی عباسی. اس نے جو ہے ریٹ دائر کی کہ اس فلم کو جو ہے نیٹ فلکس پاکستان میں مت دکھائے. اس سے پہلے ٹرکی جو ہے اس میں بھی جو ہے یہاں پر اس کو پہ پابندی لگانے کے لیے کہا گیا کہ نیٹ فلکس جو ہے اس فلم کو جو ہے وہ نہ دکھائے، کیونکہ یہ بالکل ہی بیہودہ فلم ہے. اس طریقے سے بیہودہ ہے کہ اتنی چھوٹی بچیوں کو جو ہے وہ سیکسولی جو ہے وہ کیسے وہ اپنے انوالو ہوتی ہیں اپنے سیکس میں اور یہ ساری چیزوں میں، اس طرح سے اس کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اب بہت سارے ممالک میں ہمیں سمجھ نہیں آتی. بعض دفعہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم موویز دیکھا کرتے تھے جس میں 90s میں 80s میں دکھایا جاتا تھا کہ انڈر ایج جو ہے لڑکا لڑکی محبت کہتے ہیں، یعنی کہ لڑکی 16-17 سال کی ہے، لڑکا 18-19 کا، ان کی محبت ہو جاتی ہے، وہ گھر سے بھاگتے ہیں. تو پہلے ہمیں یہ کنسیپٹ یہ دیا گیا کہ محبت کرنے کی عمر جو ہے وہ 18 سال کے بعد ہوتی ہے شادی کرنے. اب امریکہ میں جو ہے بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر شادی کرنے کی عمر 16 سال ہے. پاکستان میں شادی کرنے کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے. تو کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا عمر صحیح ہے محبت کرنے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے؟ یہ مختلف ملکوں کے قوانین ہیں. لیکن اس چیز پہ ہم سب متفق ہیں کہ ایک 10-11 سال کی بچی یا بچہ جو ہے وہ سیکسولی اتنا انوالو نہیں ہوتا اپنی باڈی پہ جتنا اس فلم میں دکھانے کی کوشش کی گئی. انفیکٹ آج کل تو عجیب یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہر مووی میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا 5-6 سال کا لڑکا جو ہے وہ اپنی کوئی اسکول فیلو بچی جو اسی عمر کی اس کو چاکلیٹ دے رہا ہے، پھول دے رہا ہے اور محبت کا اظہار جو ہے وہ کر رہا ہے. یہ ہمیں نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو نارمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ چیز نارمل ہے. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ایمسٹرڈیم میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانوروں کے ساتھ سیکس بھی آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. وہاں پہ نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ بھی الاؤ ہیں. تو یہ خبر چلی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ کلبز جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ والدین کی اجازت کے ساتھ بچوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت لوگوں کو دی جائے. تو خدا کا شکر ہے کہ ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہوا اور انہوں نے اس چیز کا بہت احتجاج کیا اور یہ چیز نہیں ہوئی. لیکن میرا اصل مقصد یہ تھا ویڈیو کا، یہ بات کرنے کا کہ اگر ہم لوگ کچھ ہمارے معاشرے میں اگر ایسے لوگ ہیں جو ایسی فلموں کو، ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو ہمارے معاشرے میں وہ سب ہوتا رہے گا. 2-2.5 سال کے پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ 2.5 سال کی بچی کے ساتھ، 2.5 سال کی بچی، بندے کا دل
کانپ جاتا ہے، تو دور کی بات ہے بند ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں جسمانی تعلق ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ لوگ جب ریپ کرتے ہیں تو کیسے مطلب کہ وہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ جسمانی لذت سیکس جسے ہم کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب دوسرا بندہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، وہ آپ کو جو ہے رسپانس نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی انجوائے نہیں کرتے، چاہے وہ آپ کی اپنی عمر کا ہو، چاہے آپ کی اپنی بیوی یا آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہو؟ اور دڑا دڑ ہمارے معاشرے میں یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ وقتی طور پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کا سدباب کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ہم یہ ساری چیزیں جن میں اب اس چیز کو اس مووی کے ذریعے اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں اس عمر کے بچے جو ہیں وہ بھی سیکس انجوائے کرتے ہیں، اس عمر کی بچیاں بھی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے 10 سال کی بچی تو یا بچہ جو ہے ہمیں تو سوچ کے عجیب سا جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو یہ مووی جو ہے میں مطلب اس کی مخالفت اس لیے کرنا چاہتا ہوں یا کر رہا ہوں، یا جو لوگ بھی اس کی پروموشن کر رہے ہیں پاکستان میں یا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں دکھائی جائیں، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے کچھ سوچو۔ تم لوگ جو ہو ٹھیک ہے، تم لوگوں نے جو ہے وہ پنجابی کے اندر لک مان لیا، اپنی کمر جو ہے باندھ دی اس چیز پہ کہ تم لوگوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دینا پاکستان میں، تم لوگ وہ کر رہے ہو، اور سب سے پہلے تم لوگ ان چیزوں کو ہٹ کر رہے ہو کہ جو ہمارے مذہب نے ہمیں شروع سے دے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے جانوروں کے حقوق، پودوں کے، درختوں کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کسی بھی درخت کی شاخ کو یا کسی بھی پتوں کو ایسے جو ہے گزرتے ہوئے مت چھڑا کرو تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ اور جانوروں سے محبت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مغرب میں لوگ اب ان چیزوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ہمیں یہ پہلے سے پتہ ہے، خواتین کے حقوق ہوں یا کوئی بھی چیز ہو۔ اور اب جو ہے پہلے جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو یہ لوگ کام کر رہے تھے، اور اب انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں انٹروڈیوس کروانے کے لیے دڑا دڑ حمایت کر رہے ہیں کہ ہاں اس مووی کو نیٹ فلیکس پہ چلنے دیا جائے۔ اب لوگ یہ سوچیں گے نہیں یار نیٹ فلیکس پہ کتنے لوگوں کے پاس ہوگا؟ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو نیٹ فلیکس دیکھتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے کرٹکس جو ہیں وہ دن بدن نیٹ فلیکس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک وہ ریویو کرنے والی خاتون ہے، ان کے بیٹے کے ساتھ وہ یہ ریویو کرتی ہیں، ان کا بیٹا ہر پروگرام کے ختم ہونے پر کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے فورن کی مووی ڈرامہ جو ہے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جو اس کے ریویو سے اس کی بات سے لگتا ہے اس نے یہ چیز دیکھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جس کی وہ بات کر رہا تھا وہ میں نے دیکھا ہوا تھا، میں دیکھتا ہوں یار یہ بندہ جو اس نے یہ دیکھی بھی نہیں کس طرح سے بات کر رہا ہے، تو وہ کہیں سے پڑھ کے جو ہے وہ اس بارے میں بات کر دیتا ہوگا۔ وہ لوگ دڑا دڑ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ کرو ٹھیک ہے بھائی، تم لوگ انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنے ملک کی انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کرو۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ میں ارطغرل کو جو ہے پروموٹ کرتا ہوں، لیکن ارطغرل جو ایک واحد ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر، انفیکٹ میں نے بہت دفعہ ایسا کہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے جانوروں والے جذبات جو ہیں وہ بالکل نہیں بھڑکاتی، وہ آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ ویسی چیزیں کہیں سے بھی ملو وہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ علم جو ہے وہ مومن کا ایسا کھویا ہوا خزانہ ہے جو کہیں سے بھی ملے اٹھا لو، یعنی کہ چاہے وہ آپ کو علم دینے والا ہندو ہو، کافر ہو، چائنیز ہو، امریکن ہو، یورپین ہو، آپ سے اگر وہ اچھی بات بتاتا ہے تو آپ اسے وہ اچھی بات لے لو، لیکن یہ غلط بات ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی سوچنا، چھوٹے بچوں کے ساتھ سیکسولی انوالو ہونا یا ان کے بارے میں سوچنا یہ نارمل بات ہے، کیونکہ جب ایسی دکھایا جائے گا کہ ایک 10 سال کی بچی جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ کھیل رہی ہے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے دکھایا جائے گا ہاں وہ تو اس چیز کے لیے تیار ہے تو اس کے ساتھ میں کر سکتا ہوں، اور لوگ تو پہلے ہی نہیں باز آ رہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا عذاب آیا ہوا ہے کہ دڑا دڑ یہ کیسز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو گائز میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان پہ توجہ دیجیے، ان کو پروموٹ کیجیے۔ اس طرح کا کچرا جو ہمارے معاشرے میں انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی۔ جو چیزیں اب ہم لوگ جو بات کرتے ہیں نا، وہ میرے کچھ دوست ہیں جو وہ بات کرتے ہیں
تو جیسے لنڈے کی گانٹھ کھولیں تو بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہوا ہے کہ آپ جو اویلیبلٹی ہے آپ کے پاس, کیونکہ یوٹیوب پہ ایسے آپ چیزیں نہیں دیکھ سکتے, آپ نیٹ فلکس پہ آپ ایسی چیزیں دیکھو یا دوسرے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں وہاں پر جب آپ دیکھو تو لنڈے کی وہ جو گٹ کھلی ہوئی ہے جس میں آپ کی کلی اچھی چیزیں بھی ہوں گی شاید, اور لیکن وہ بھی چیزیں ہوں گی جن چیزوں کے اندر جراثیم اور گندگی چھپی ہوئی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے اندر سرایت کر جائے گی, داخل ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہی مقصد ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو, اب ہر بچے کے پاس جو ہے وہ فون ہے, اور کسی طرح سے بھی فیک جو ہے وہ آئی ڈی بنا کر بچے اپنے آپ کو جو ہے بڑی عمر کا ثابت کر کے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں, اس کی سبسکرپشن جو ہے وہ لے لیتے ہیں, اور وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آرام سے جو دیکھتے ہیں. تو بہت سارے ممالک جیسے انڈیا نے پورنوگرافی پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی اور پھر ہٹا لی, وہ ساری چیزیں اور ہیں. شاید وہ اتنا نقصان نہ پہنچائے کیونکہ اس میں ایک خاص چیز بار بار آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے, جتنا نقصان ایسی چیزیں دکھاتی ہیں جن کے اندر کہانی بھی ہوتی ہے, جو بنائی اس لیے جاتی ہے تاکہ آپ کے دماغ کو چینج کیا جائے. تو میں جو سلیوٹ کروں گا حمزہ علی عباسی صاحب کو, جنہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ رٹ دائر کی ہے کہ اس کو نہ جو ہے وہ چلنے دیا جائے. اور نیٹ فلکس والوں سے درخواست ہی کر سکتے ہیں بھائی کہ ہم جو ہے آپ کا چینل دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے ایسی چیزیں بنائیے جو ہمیں اچھا انسان جو ہے بنانے میں مدد کرے, بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کے اندر سے انسانیت جو ہے وہ ختم کر دے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کیجئے. میری تھاٹس جو ہیں, میری خیالات جو ہیں آپ کو کیسے لگیں اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ میں کس چیز کے بارے میں ویڈیو بناؤں تو پلیز مجھے بتائیے, میں ان چیزوں کے بارے میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.